رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله
الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ چاشت کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود یافتہ پایا، اور تو اپنی راہ دی اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیک۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان ہر روز کی طرح سحر کی خوبصورت نشریات اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور حافظ نور سلطان صدیقی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھ یقیناً ہر روز ہوتا ہے، اپنے علماء کرام سے ہماری گفتگو رہتی ہے، آقا کریم کا ذکر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام پاک سے ہماری ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز برکات کو سمیٹنے کے لیے الحمدللہ آج بھی ہمارے مہمان قاری قرآن حافظ قاری محمد عثمان قادری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کی بھی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 7 رمضان مبارک کی سحر ہے اور وقت بہت تیزی سے آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔
ہم اپنے علماء سے کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر روز ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اور اس پر اپنے علماء سے گفتگو رہتی ہے۔ کل کے موضوع کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، آپ لوگوں کے سوالات جو ہم تک پہنچتے رہے اپنے علماء کے سامنے پیش کیے اور رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں بہت خوبصورت انداز کے ساتھ ہمارے مہمانوں نے کی ہے۔ آج کا ٹاپک بھی، آج کا موضوع بھی خوبصورت بھی ہے اور ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے۔ عفو و درگزر، یعنی کسی کو معاف کر دینا اور اپنی طبیعت میں اطمینان اور نرم مزاجی، اور یہ سب چیزیں جب انسان کی زندگی میں آ جاتی ہیں تو یہ سب چیزیں، جس طرح ہم نے کل جن چیزوں پر ڈسکس کی اپنے علماء سے، یہ ساری چیزیں جب مکمل ہوتی ہیں تو ایک مکمل انسان وہ انسان جو اپنے رب کی بارگاہ میں اور اپنے پیارے حبیب کے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی خوبصورت زندگی گزار سکتا ہے۔ بالکل ابو بکر، گفتگو رہے گی، بسم اللہ۔ جو آج کا ٹاپک ہے اس کے مطابق، اس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ہمارے میں برداشت کا مادہ بالکل بھی نہیں ہے، اللہ اور چھوٹی سی چھوٹی بات پہ ہم جو ہے وہ اگریسو ہو جاتے ہیں اور درگزر نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم آتے جاتے ہیں راستے میں، گاڑی میں آتے جاتے ہیں یا بائک پہ ہیں یا پیدل چل رہے ہیں، تو کوئی بھی کسی کی طرف سے اگر زیادتی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، یا ہم سے کبھی گاڑی چلاتے ہوئے یا بائک چلاتے ہوئے کوئی بھی کسی کے ساتھ اگر ٹچ ہونے لگے تھے، ہوئے نہیں، تو پھر بھی ایک دوسرے کو ہم گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات جو ہے یہ بہت زیادہ ماحول ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، کہاں سے بات نکلتی کہاں چلی جاتی ہے، اور کبھی کبھار تو صرف ابھی کچھ بھی ہوا بھی نہیں ہوتا تو مارنے تک بات چلی جاتی ہے، تھانے پولیس کچہری تک بات آگے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آج کا جو یہ ٹاپک ہے ہم اس پہ تفصیلی گفتگو کریں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور ہم کس طرح ہم درگزر کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو نارمل کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے ہنستا مسکراتا چہرہ روز کی طرح ہماری ٹرانسمیشن کا اس جناب علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں جناب؟ جی شکر الحمد کیسے رمضان جا رہے ہیں جناب؟ الحمدللہ ٹھیک جا رہا ہے۔ 7 روزے گزر گئے ہیں علامہ صاحب، دیکھ لیں، بس اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی زندگی گزر جائے گی۔ 1 2 3 2 دن ہوئے ہیں، 3 دن ہوئے ہیں، لیکن آج 7واں روزہ ہم اس دفعہ بڑی اسپیڈ میں جا رہا ہے، بہت زیادہ اسپیڈ میں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے ہمارے مہمان ہیں، بڑے عرصے بعد آج ان سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ہمارے پرانے رفیق ہیں، پرانے دوست ہیں، اور بہت ہی پیاری شخصیت ہے پروفیسر انجم، پروفیسر عقیل احمد صاحب۔ عقیل احمد صاحب تشریف فرمائے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وہ بریک میں اصل میں بات ہو رہی تھی اور کافی عرصے بعد آج جو ہے وہ تشریف لائے ہیں، تو اس لیے تھوڑا سا میں اس کی معذرت چاہتا ہوں۔ جی ہاں، آپ کے نام کا حصہ نور ہے، اور انجم تو پھر آپ کی زبان پر آئے گا ہی نا۔ یہ آپ کی محبت ہے، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور بڑے عرصے بعد آپ آج تشریف لائے ہیں، کوئی خاص مصروفیت کہ ہم سے دوری کی وجہ کوئی؟ مصروفیات، کچھ تحریری پروجیکٹ تھے، کچھ دیگر چینلز میں، تو بیچ میں چکر لگتا رہتا تھا، تو تعلق ختم نہیں ہوا۔ الحمدللہ انتظامیہ کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے، آپ دوستوں سے بھی۔ تو اور پھر دیکھیے رمضان المبارک کی برکات دیکھیے کہ جو لوگ کئی دن ماہ سال گزر جاتے ہیں لیکن رمضان ان کو ملا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ملاپ کی اساس جو ہے دین ہے، رمضان ہو، قرآن ہو یا ذات مصطفیٰ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے بڑے ہی پیارے سرکار کے ثنا خان ہیں، اور بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے بہت بڑا نام اپنا بنایا، اور کم و بیش پوری دنیا میں ان کو جانا جاتا ہے نعت کے حوالے سے، اور کافی ممالک کی یہ نعت کے حوالے سے سیر کر چکے ہیں اور نعت خوانی کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، اور بہت سارے مقابلے انہوں نے ون کیے ہیں۔ آل پاکستان انہوں نے ٹاپ کیا، آل پنجاب ٹاپ کیا، اور ایک مقابلہ ہوا کرتا تھا یہاں سے ڈویژن، پھر پنجاب اور پھر آل پاکستان۔ تو اس ڈویژن پہ، لاہور ڈویژن پہ جو مقابلہ ہوتا تھا علامہ صاحب، اس پہ میں نے 8 سال، یعنی کہ اول پوزیشن میری آتی رہی 8 سال۔ تو 8 سال کے بعد جس نے مجھے آ کے ہرایا تھا وہ یہ بچہ تھا،
جناب محمد ذیشان ایوب صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں جی رمضان سلطان میں آپ کو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کی بڑی مہربانی۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے، اللہ تعالیٰ شکریہ۔ آپ کو جزا دے، اور آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ تو یہ 8 سال بعد پھر یہ آئے، تو انہوں نے آگے مقابلہ وہ ون کیا، پھر یہ پنجاب لیول پہ گئے، پھر پنجاب لیول سے بھی ون کیا، پھر یہ اسلام آباد میں پروگرام ہوتا ہے کل پاکستان۔ اسی لیے کہتے ہیں نا علم اور عبادت میں حسد بھی جائز ہے۔ تو وہاں بھی انہوں نے ٹاپ کیا، اور جب انہوں نے یہ ٹاپ کیا تھا تو اس دفعہ کریم سلطان صاحب تھے بڑوں میں، ہاں بڑوں میں کریم صاحب نے ٹاپ کیا تھا، اور چھوٹوں میں انہوں نے ٹاپ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں، آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جی ابو بکر، موضوع کا بہت تفصیلی حافظ صاحب نے بھی بتایا اور میں نے بھی آپ کو بتایا ہے۔ یقیناً اب گفتگو کی جانب بھی ہم بڑھیں گے، اور آغاز ہمارے محترم علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے ہوگا۔ کل کے موضوع پر بہت خاص گفتگو کی گئی، لوگوں نے بڑی پسند کی، ماشاءاللہ آپ کے بھی جوابات، مجھے بعد میں بھی میسیجز آتے رہے ہیں کہ بہت تفصیل کے ساتھ، کہ کسی بھی چینل کے اوپر اتنی تفصیل سے موضوع ڈسکس نہیں ہوتا، کہ بیچ میں کٹ آ جاتا ہے، کمرشل آ جاتے ہیں تو زیادہ وقفہ آ انٹرپٹ جاتا ہے۔ کر دیتے ہیں، جی جی زیادہ کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں جی، مطلب ہے کہ تو ہمارا یہ ہے کہ ہم جو بات شروع ہوتی ہے تو اس کو تفصیل، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ عوام تک جو ہے وہ بھرپور طریقے سے آپ کی بات جو ہے وہ پہنچ جائے۔ بالکل ایسی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ اس کو ڈیفائن کیا جائے، یہ عفو و درگزر جو لفظ ہے یہ اصل میں ہے کیا، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ مزید جو ہے اس کی تفصیل کے جانب پڑھیں گے۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم عام فہم گو، ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹر پروفیسر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ سمپل جو ہے نا عوام الناس اور پبلک کو آسان فہم لفظوں میں سمجھایا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اسے ڈیفائن یا اس کی ڈیفینیشن ہم نے کیا کرنی ہے، وہ تو مالک نے خود ہی کر دی ہے۔ واللہ عفو قدیرہ، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قدرت رکھتا ہو اور پھر معاف کر دے۔ ویسے اس کی چھوٹی سی جو اس کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی کی غلطیوں پر یا کسی کے عام فہم زیادتیوں پر یا جرموں پر اگر آپ قدرت رکھتے ہیں تو آپ اسے معاف کر دیں، اسے عفو و درگزر کہتے ہیں۔ اچھا، کہ درگزر کرنا، کہ آپ کے پاس اگر کوئی آ جاتا ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، اس نے آپ سے کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، آپ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ چاہیں کہ آپ اسے معاف کر دیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا، حضور اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں؟ حضور خاموش رہے، پھر سوال کیا کتنی دفعہ معاف کر دوں، پھر سوال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اگر کوئی زیادتی کرتا ہے تو 70 دفعہ اسے معاف کر دو۔ اللہ۔ اب فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو معاف کرنے کا انداز ہے، یہ 70 کا جو صیغہ ہے نا، یہ کئی گنا 70 میں آتا ہے، کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ گنتی میں لے جائیں اور اسے آپ 70 دفعہ کر دیں، آپ جب چاہیں اور جتنی دفعہ چاہیں آپ اسے معاف کر سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، جیسا کہ ہمیں چھوٹی سی بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے، ہم سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، ہم قرآن پاک پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ اس سے بڑی مثال فار ایگزامپل ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں ملے گی، کہ قریش مکہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنا بھیانک سلوک کیا، اللہ، کہ ہجرت کرنے پر آپ کو مجبور کر دیا، اور جب 8 ہجری میں حضور نے فتح مکہ کیا تو وہ سارے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، ہر ایک کو اپنی اپنی زیادتی جو ہے وہ اپنے سامنے تھی، کہ میرے ساتھ کیا کیا، میں نے کیا کیا ان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، حضور کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہر ایک سہما ہوا تھا، ہر ایک ڈرا ہوا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ نے مکہ میں داخل ہوتے ہی اعلان فرما دیا کہ آج جس نے جو کچھ کیا ہے آج سب کو معاف کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ہمارے سامنے ایک تو قرآن پاک موجود ہے، ایک حضور کی سیرت موجود ہے، کہ ہم جب بھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، درگزر کر جانا، یہ بہت بڑی عبادت ہے،
کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ میری کمزوری ہے. یہ کمزوری نہیں ہے. اس کو کمزوری اسلام کے اندر کمزوری نہیں کنسیڈر کیا جاتا کہ آپ طاقت بھی رکھتے ہیں, آپ قدرت بھی رکھتے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں. تو یہ عفو درگزر کا جو ہے یہ آج کل ہمارے اتنا وسیع اس کا مفہوم ہے کہ ایک چھوٹے سے لے کے بڑے تک اور بڑے سے لے کے چھوٹے تک ہر ایک کے اندر یہ چیز جو ہے یہ موجزن ہونی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اتنا صبر کا پیمانہ رکھیں, اتنی برداشت اور قوت ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ جیسے ہم باہر جاتے ہیں, گاڑی چلاتے ہیں, کوئی تھوڑا سا بھی ہماری گاڑی سے آگے پیچھے کوئی گزر جائے تو ہم کہتے ہیں نہیں اس کو چھوڑنا نہیں ہے. حالانکہ ہمارا اسلام, ہمارا دین, ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ بھائی درگزر کرو, کیونکہ سب سے بڑا اللہ رب العالمین درگزر کرنے والا ہے. جب اس نے کہا کہ میں سب سے بڑا ہوں جو تمہیں معاف کرنے والا ہوں, تو جب اللہ ہمیں ایک ایک غلطی پہ معاف کرتا ہے اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پوری لائف میں یہی معاف کرنے کا, یہی درگزر کرنے کا ہمیں جو ہے وہ ایک طریقہ بتایا ہے اور ہمیں درس عمل ہمارے لیے چھوڑا ہے. تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کوئی زیادتی کر لے تو ہم درگزر سے کام لیں. صحیح, بالکل ٹھیک. علامہ صاحب یہاں آپ سے میں ایک سوال میرے ذہن میں ابھی آیا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ یار کر دے, معاف کر دے, تو رب بھی معاف کر دینا, تو کیوں نہیں کرتا پھر؟ تو آگے سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ او رب میں رب نہیں گا. تو اتنا اندر غصہ اور کہیں بھی صورت ہی نہیں ہے درگزر کرنے کی, تو اس کا پھر بندہ کیا جواب دے کہ میں رب نہیں ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بہت شکریہ, تاخیر کی معذرت, بڑے دنوں بعد ملاقات ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. نور صاحب, عفو درگزر اہل ایمان کا بنیادی وصف ہے جو اسوہ حسنہ بھی ہے اور سنت پروردگار بھی ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین, کہ اے محبوب معاف کر دینے کی روش اپنائیے, نیکی کا حکم دیتے جائیے اور جہلاء سے اعراض کیجیے. اور آپ دیکھیے کہ ہم کب ایسی صورت پیدا ہوتی ہے, ہمارے خلاف مزاج, خلاف طبع, خلاف فکر کوئی بات کرتا ہے تو ہم اشتعال میں آ جاتے ہیں, بالکل قہر اور غضب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو عموماً ہم لوگ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ کہتا ہے جی میں یہ برداشت نہیں کرتا. جناب خلاف طبع بات کو برداشت کرنا ہی کمال ہے, اور یہ مہینہ تو ضبط نفس کا ہے, شہر الصبر ہے. یہ ہماری کیا تربیت کر رہا ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تخلقوا باخلاق اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپناؤ. اللہ تعالیٰ کی لامحدود صفات میں ایک صفت ہے کہ وہ غفور و رحیم ہے. سبحان اللہ. تو اقبال نے جو کہا تھا نا کہ بندہ مولا صفات ہم نے بننا ہے, تو اللہ کریم کی صفات جیسے جیسے ہمارے اندر آتی جائیں گی تو وہ پھر بندہ مولا صفات بنتا جائے گا, تو وہ اس مقام پر ہو جائے گا کہ ہاتھ ہے مومن کا اللہ کا ہاتھ, کہ اس پوزیشن پر وہ بندہ آ جائے. جیسے بخاری کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بندہ میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, اس کی نگاہ بن جاتا ہوں. تو وہ اللہ کی صفات اپنانے سے ہی ہوگا. اور ایک اس حوالے سے یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ ہم لوگ کتنے ایسے کام کرتے ہیں کہ وہ خالق و مالک باوجود غلبہ و قدرت کے ہمیں مار سکتا ہے, پکڑ سکتا ہے, ان بطش ربک لشدید, لیکن وہ معاف کرتا ہے. تو ہم اس کی صفت کو اپناتے ہوئے دوسرے کو بھی معاف کر دیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو گرا لے, پہلوان وہ ہے جو عند الغضب اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے. آج ہم ذرا سی بات پر جو مشتعل ہو جاتے ہیں, دوسرے سے بدلہ لینے کی جو سوچ ہم میں راسخ ہوتی ہے, انتقام کی آگ کے شعلے وہ بھڑک اٹھتے ہیں. مجھے بتائیے انتقام کا سلسلہ, آپ کی صلاحیتیں ضائع ہوتی, پیسہ ضائع ہوتا ہے, وقت ضائع ہوتا ہے. دادا کا کیس ہے, پوتا الیکشن کیس لڑ رہا ہوتا ہے عدالتوں میں, نسل در نسل کیس چل رہا ہوتا ہے, اور اس کو غیرت کا معاملہ بنا لیتے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ زیادہ غیرت مند ہے, نبی پاک کی غیرت زیادہ ہے یا ہماری غیرت زیادہ ہے؟ اللہ معاف کر دیتا ہے,
باوجود قدرت کے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المشارق والمغارب آپ فرماتے ہیں جب تمہیں اپنے دشمن پر غلبہ ہو تو غلبے کی قوت کے لیے اظہار تشکر یہ ہے کہ دشمن کو معاف کر دیا جائے. اللہ اکبر. تو یہ معاف کر دینے کی روش. اور کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ وہ غصہ کرنے کے نہیں ہوتے, اگنور کرنا سیکھیے, نظر انداز کرنا سیکھیے. ایک اور میں بات اسی بات بتائیے علامہ صاحب کہ یہاں پہ جب ہم کسی کے ساتھ مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر ہم کہتے ہیں میں نے درگزر کر دیا, اس وقت درگزر نہیں ہوگا. یہی غلبے کی قوت. بالکل غلبے کی بات کی طرف میں اس کی دوسری ڈائمنشن کی طرف بھی آنا چاہ رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جب غلبے کی قوت ہو پھر معاف کیا جائے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا کسی نے کوئی لاس کیا ہو جو آپ کا حق ہو, کسی نے کوئی حدود اللہ کو پامال کیا ہوگا تو اس کو آپ معاف نہیں کر سکتے. وہ کیس حکومت کے پاس جائے گا, اس کو سزا اس پر نافذ کی جائے گی. تو آپ کی حد تک اگر کسی نے آپ کا لاس کیا ہے, آپ کو تکلیف دی, دکھ دی ہے, جو آپ کی ڈومین ہے, جو آپ کا دائرہ اثر ہے, وہ آپ معاف کر سکتے ہیں. حقوق اللہ یا کسی اور کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو آپ کو حق نہیں ہے. ہاں آپ اس کو پریچ کر سکتے ہیں کہ بھائی چلو لیو اٹ, اگنور کرو, معاف کر دو, کوئی بات نہیں. اللہ کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غلبے کی قوت رکھتے ہوئے دشمن کو معاف کر دے گا اللہ قیامت کے دن اس کی عزت بڑھائے گا. ٹھیک ہے. تو ان اللہ آنریبل بننے کے لیے ہمیں لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا. سبحان اللہ. ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا پڑے گا. بڑی تکلیف ہوتی ہے. نور صاحب بعض دفعہ روڈ پہ پیچھے سے ہارن پہ ہارن, لائٹ پہ لائٹ ماری جا رہے ہوتے ہیں, لیکن یہی برداشت کا موقع ہوتا ہے. بجائے اتر کے لڑنے کے آپ خاموشی سے گزر جائیں, ان کے لیے دعائیں خیر کریں. بالکل. وہ جب ناظرین یہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے تو ساتھ والا بائک والا آتا ہے اور بائک والا آ کے ہلکی سی وہ پاس سے گزرے گا ابو بکر, اور وہ خراش جو آتی ہے وہ ایک دروازے پہ سائڈ پہ یا کسی پہ, تو وہ بندہ شیشہ نیچے کر کے کہے گا یار کی ہوا ہے, خراش تے آئی ہے. تو وہ جو ایک خراش ہے وہ ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہے, یقین جانیں. دل پہ خراش آ جاتی ہے. وہ بڑی مہنگی پڑتی ہے, وہ کوئی سستی خراش نہیں ہوتی ہے. اب کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے وہ آئیں گے ایک دم سے, اب ادھر سے نکلنے کی کوشش, ادھر سے نکلنے کی کوشش, ادھر سے نکلنے کی کوشش, لیکن وہ اصل بات وہ لگتے ہیں پیچھے بیک پہ, اور بمپر کا ستیہ ناز وہ نشان ہے, ٹائر کا نشان آتا ہے, وہ ایسے لگ کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں. پھر بندہ کیا کہے. آج تک میں نے روڈ پہ چلنے والی ایک چیز ہے یہ گاڑی. علامہ صاحب ڈرائیور تھا میرا ایک, تو وہ نا جا رہا تھا تو راستہ تھوڑا سا تنگ تھا آگے نا, تو آگے سے بائک والا آ رہا, تو میں نے اس کو پہلے ہی روک لیا. میں نے کہا رک جا رک جا. کہنا وہ رک جا. میں کہ تیرے کو گڈی وڈی ہے تو اپنا دل بھی بڑا کر, کہ دل جو ہے وہ بڑا کر لے انسان, تو پھر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں بیچ میں, سما جاتے ہیں. چھوٹی سی ڈاکٹر صاحب آپ ہی کی بات, مطلب حافظ صاحب جو خراش والی بات کر رہے ہیں, مطلب سب باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ اگر وہ بندہ پیار سے صرف اپنی غلطی ہی مان لے تو وہ چیزیں, وہ خراش زخم جو ہیں وہ پھر بھر جاتے ہیں, وہ چیزیں بڑھتی نہیں آگے. یہ تو نور صاحب نے گاڑی پر خراش کی بات کی. بعض جملے ایسے ہوتے ہیں جو دل میں خراش ڈال دیتے ہیں. اللہ, تو اس لیے ان پر بھی دیکھیے گاڑی کی جو خراش ہے, یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا کہ جہاں پہ ہمارے یہاں پہ کنٹرول نہیں ہے. یہ میں آپ کو اس لیے شروع سے چھوٹی وہ چیزیں جو آپ نے گھر سے نکلنا فیس کرنے کے روزمرہ کے, گھر سے تو لگی ہوتی ہیں خراشیں پہلے ہی, جب نکلتے ہیں تو پھر وہ آگے اور لگ جاتی ہے, تو وہ پھر کام جو ہے وہ سونے سے آگا ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے نا بڑے واضح طور پہ ہمیں یہ ایک درس دیا ہے. لفظ قدرت کا آیا ہے کہ وہ قادر ہے, کہ انسان قادر ہو جیسے اللہ قادر ہے, قدرت رکھتا ہو, طاقت رکھتا ہو, اور پھر درگزر فرمائے. اللہ بھی قادر ہے, وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر, ہر معاملے پر, جو چاہے وہ کر سکتا ہے, لیکن وہ معاف کر دیتا ہے. ہم سارا دن غلطیاں کرتے جائیں, صرف اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں, وہ معاف کر دیتا ہے. سبحان اللہ. رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قادر تھے, قدرت رکھتے تھے, جو چاہتے کر سکتے تھے, لیکن داخل ہوتے اعلان فرما دیا, جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے بھی امان ہے, جو کعبہ کے اندر چلا جائے گا اسے بھی امان ہے, جو اپنا. اب کتنے وہ خوف زدہ لوگ تھے. اس لیے حقیقت میں اگر کوئی بندہ زیادتی آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں طاقت رکھتا ہوں, اجر ہے کہ آپ کی طاقت پر, آپ طاقت رکھتے ہیں, آپ قدرت رکھتے ہیں,
تو آپ اسے معاف کر دیں تو من لم یرحم اللہ لا یرحم الناس، کہ اللہ اسے معاف کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کر دیتا ہے، بے شک بے شک کیونکہ اللہ کی تو یہ ساری صفات ہیں، بے شک جی، اللہ کی تو صفتیں ہیں، لیکن اللہ کی صفات کو جب بندہ اپنے اندر لے کر تو اس کو استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بھی بلند فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، خوبصورت گفتگو ہمارے علماء اکرام کی جاری ہے، اور خوبصورت بزم بھی ہماری جاری ہے، ساری ہے، سلسلہ یہ چل رہا ہے، انشاءاللہ گفتگو اور بھی ہوتی رہے گی۔ کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور اس بزم کو اور حسین کرتے ہیں۔ ذیشان ایوب صاحب کیا سنائیں گے جناب؟ بڑا خوبصورت اردو کا کلام۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ بسم اللہ، آغاز۔ میں کہ بے وقتوں بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتوں بے تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا آیا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا آیا ہوں، یہ کہیں خامیِ ایمان ہی نہ ہو، یہ کہیں خامیِ ایمان ہی نہ ہو،
میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت کلام ہمارے مہمان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ثنا خان ذیشان ایوب صاحب پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ گفتگو ہماری جاری ہے اپنے علماء سے، اور پروفیسر عقیل احمد صاحب سے ایک سوال ہے، پھر انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ پروفیسر صاحب، ایج فیکٹر کے حوالے سے بھی اکثر لوگ جب ایسا کوئی معاملہ ہو، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو سمجھا دے کوئی بات اپنا سمجھ کر، بچہ سمجھ کر اور قریبی سمجھ کر، تو یہ بھی اکثر لوگوں کی بات آ جاتی ہے کہ یہ مطلب بچے کی طرف سے یہ اس کے اگینسٹ کہنا یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہے، اس کا مزاج اپنی جانب ہے، اس کی طبیعت اپنی جانب ہے، تو آپ کا اسٹوڈنٹ سے بھی ظاہر ہے وابستگی ہے، یونیورسٹی میں سارے معاملات، تو ایج فیکٹر بھی اس میں مطلب ساری چیزیں جی جو ہے وہ بالکل، کاؤنٹ اس کرتی میں ہیں۔ ایج فیکٹر بھی ہے، آپ کی تربیت بھی ہے، آپ کی کمپنی بھی ہے، آپ کا گھریلو ایٹماسفیئر بھی ہے، کہ آپ کوئی بھی اگر ایسا ایشو آپ کے سامنے آیا ہے تو آپ اس کو کیسے ٹیکل کر رہے ہیں۔ اس لیے دیکھیے 3 چیزیں ابو بکر صاحب ہوتی ہیں جو آپ نے سوال پوچھا ہے، جو ایک فرد کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتی ہیں، اس کی فیملی، اس کا تعلیمی ادارہ انسٹیٹیوشن، اور معاشرہ سوسائٹی۔ اب ود ڈیو اپولوجائز کہ ہمارا فیملی پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے بچے کے لیے تربیت کرنے کا۔ عموماً جب پیرنٹس ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہتے ہیں جی میرے تو بچوں سے کوئی ڈیلی 1 گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے ملاقات ہوتی ہے، تو ان کے پاس ٹائم نہیں۔ تعلیمی اداروں میں کسی حد تک چلیں کام ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بچہ 3 4 5 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے، اور معاشرے میں جو رویہ جو ٹرینڈ بنتے ہیں وہ حکومتی ترجیحات کا اس میں ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ فلاس کافی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں سب سے بیسٹ یہی سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس سے جو اپنے بچے کی تربیت کی ہوتی ہے نا، یقیناً اس کا اثر اینڈ تک رہتا ہے۔ بے شک۔ اور مولانا روم علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا نا کہ خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا بی رود دیوار کج، کہ پہلی اینٹ اگر ٹیڑھی لگی ہوگی تو وہ دیوار آسمان اوج سریا تک بھی چلی جائے گی نا، دیوار کا ٹیڑھا پن نہیں جائے گا۔ تو پیرنٹس اپنے بچوں کو جو بہتر ایک تربیت کا ایٹماسفیئر دیں نا، ان کی تربیت کریں، ان کو ایک جو لرننگ پروسیجر ہے اس کی طرف لے کر آئیں کہ بیٹا میں اگر آپ سے کوئی بات کروں آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، اساتذہ کریں، آپ کے بڑے کریں، آپ کے نیبرز کریں۔ پہلے نور صاحب یہ ہوتا تھا گلی محلے میں یا رشتہ داروں میں کوئی بڑا بچوں کو کوئی بات کرتا تو بچہ مائنڈ نہیں کرتا تھا، پیرنٹس بھی اس کا شکریہ ادا کرتے تھے۔ اب ستم یہ ہے کہ بچہ بھی مائنڈ کرتا ہے، اس کے پیرنٹس بھی مائنڈ کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم ڈر جاتے تھے کہ یہ ہمارے گھر والوں کو جا کے کہیں بتا ہی نہ دے، جی ایسی اگر وہ کچھ ایسا بھی کوئی ہلکی پھلکی بھی بات ہوتی تو ہم ڈر جاتے تھے کہ یہ بتائے گا جا کے وہ نہ دیکھ لے، یعنی کہ کسی گلی سے بھی ایسے گزر رہے ہوں گے تو ہم ڈر جاتے تھے۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا دلیر ہو گیا، اللہ ماشاءاللہ سارے نہیں، وہ دلیر ہو گیا، وہ بڑوں کی بات سننے کو تیار نہیں۔ تو جب ایک بچہ اپنے بڑے کی بات سننے کو تیار نہیں تو اس میں یہ درگزر کی سینس، یہ برداشت، ضبط نفس، یہ کہاں سے چیزیں آئیں؟ تو یہ پریکٹیکل چیزیں ہیں، یہ لفظی کاروائی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام اسوہ حسنہ کا ابو بکر صاحب اعجاز یہی ہے، جو کہا وہ کیا، جو کیا وہ کہا،
جو کہا وہ کیا، سبحان اللہ۔ جو کیا وہ کہا، ایک پریکٹیکل فارم میں لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، ان کی ایک کہہ لیجئے کہ ریہرسل کروا رہے ہیں، ایثار کی، ضبط نفس کی، سیلف کنٹرول کی، اپنے آپ پر قابو پانے کی۔ اور دیکھیے انسان حالت غضب میں ہی ہوتا ہے، تو جب وہ دوسروں سے بدتمیزی کر جاتا ہے، روڈ بیہیو کر جاتا ہے، تو اس لیے حکم دیا گیا ہے نا کہ جب حالت قہر ہو، غضب ہو، تو اس کی سوچ کو، پوزیشن کو ڈائیورٹ کیا جائے۔ بندہ بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پانی پی لے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، درود پاک پڑھ لے۔ صحیح۔ اور یہ سننے والے بھی اس پہ غور کریں کہ اگر دیکھیں کوئی شخص بہت ہی غیظ و غضب کا شکار ہو رہا ہے تو اس کی اس پوزیشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اور پہلی بات تو یہی ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کو اشتعال آتا ہے، جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے۔ مثلا میں اگر یہاں پر بیٹھا ہوں، میرے آپ 3-4 دوست مہربان بیٹھے ہیں، تو میری کوئی ایسا رویہ یا ایسی بات جس کو آپ ڈس لائک کرتے ہیں تو مجھے بھی چاہیے اسے اوائڈ کر لوں، اور اگر بالفرض مجھ سے وہ سرزد ہو گئی ہے تو جو میرے سامنے ہیں ان کو چاہیے اگنور کر لیں۔ ایسے ہی۔ تو یہ بائی لیٹرل ہی ہوتا ہے، نور صاحب دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ جناب جو ایک بندہ ہے وہ کوئی اس طرح کا رویہ چیزوں کو روکا جائے وہاں پر، وہ ایسا رویہ ڈسپلے نہ کریں جس سے لوگ مشتعل ہوں، اور اگر اس سے سرزد ہو گیا تو سامنے والے جو اپوننٹ ہیں اس کے سامنے والے ان کو اگنور کا مزاج اپنانا اچھا، چاہیے۔ وہ آپ نے جو اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کہی ہے، تو پھر آپ کی تو وابستگی زیادہ ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی آج کے دور میں ہمارے اسٹوڈنٹس میں یہ چیزیں زیادہ پائی جاتی ہیں؟ جی بالکل، اس میں میں اپنے پیرنٹس سے بڑی گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ٹائم دیجیے، ٹھیک، وقت دیجیے۔ جی دیکھیے مجھے اب الحمدللہ ہمارے جو فیملی بیک گراؤنڈ تھے، ہمارے پیرنٹس باقاعدہ ہمیں ٹائم دیتے تھے، ہماری ایکٹیویٹیز کو واچ کرتے تھے۔ ان دنوں میں یہ موبائل، یہ نیٹ شیٹ نہیں ہوتے تھے، باقاعدہ دیکھتے کہ بچہ کیا کر رہا ہے۔ آج ہمارے پیرنٹس نے اپنے بچوں پر جتنے مرضی ان کو فیسلیٹیٹ کریں، لیکن ان کی ایکٹیویٹیز پہ دھیان رکھیں۔ ہم دیکھیں نا کہ ذرا سی بات پر گلی محلے میں لڑائی ہوتی بچوں کی، اور وہ بڑوں تک آتی، اور قتل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھے، قتل ہوتے ہوئے، سر پھٹتے ہوئے، خاندان اجڑ جاتے ہیں ذرا سی اپنی ایگو کی خاطر۔ ایسے ہی تو اگر یہ اگنور کرنے کی، معاف کر دینے کی روش ہو، یقین کریں آپ تھوڑی دیر میں، مشکل ضرور ہے لیکن قرآن کریم نے کہا کہ عزم الامور، نور صاحب اس کو بڑی ہمت کے کام، یعنی ڈیفیکلٹ ضرور ہے، امپاسبل نہیں ہے، کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں اس کا میں یہ رمضان المبارک سے یہ آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں، 5 بجتے ہیں، کتنی شدید آپ کو بھوک لگتی، پیاس لگتی، نہ کھاتے نہ پیتے ہیں، ضبط کر رہے ہیں کس کے لیے؟ مالک کے لیے۔ تو اس موقع پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر میری ذرا سی غلطی سے، میرے برداشت نہ کرنے سے میرے بھائی کا نقصان ہو گیا، اس کو چوٹ لگ گئی، اس کو تکلیف ہو گئی، اور میرا بھی اخروی نقصان ہو سکتا ہے، پھر جواب میں وہ بھی مجھے نقصان پہنچائے گا، تو اس وقت بھی ضبط کر لیں۔ مشکل ضرور ہے لیکن امپاسبل نہیں ہے، اور اسی کو قرآن نے عزم الامور کہا ہے۔ قرآن کریم میں آپ دیکھیے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا ستم نہیں ڈھایا اپنے بھائی پر، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو غلبہ حاصل ہوا تو اتنا ہی کہا، میرے بھائیوں تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو سب نادم ہو کر کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کا یہ کردار ہے، فرمایا جاؤ تم سب کو معاف کیا۔ تو قرآن جو احسن القصص بیان کرتا ہے اس کا ایک امپیکٹ ہے، وہ صرف سٹوریز نہیں ہیں، اس کو اپنے بچوں کو پڑھائیے اور ان کی لائف میں شامل کیجئے، ان کے قلب و فکر میں اس قرآنی واقعات کو، سیرت کے واقعات کو، یہ قرآن و سنت کے جو پوائنٹس ہیں کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے اسپیشلی، اس کو اپنے بچوں کی پرسنالٹی میں پینیٹریٹ کر دیجیے۔ اللہ صحیح، خوبصورت بات، ماشاءاللہ جی۔ علامہ صاحب کی طرف آتے ہیں اور وہ خوبصورت پیغام ایک جو علامہ صاحب کے لیے یقیناً آپ کی طرف آئیں، لیکن اس سے پہلے ایک پیغام جو ہم تک آیا ہے، ہمارے محترم قبلہ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آپ کی صاحبزادی نے آج MBBS کلیئر کیا ہے ماشاءاللہ، تو ہمارے چیئرمین صاحب محمود انصاری صاحب کو نور TV کے جو چیئرمین ہیں ان کی جانب سے ڈھیروں مبارکباد جی آپ کے لیے، خیر خاص مبارک طور جی پہ سب کو، اور ہماری طرف سے بھی، ہماری پوری بہت ٹیم کی شکریہ، طرف سے تھینک بھی یو آپ جی، کو مبارک ہے۔ محمود انصاری صاحب کا بھی شکریہ جناب، آپ کا بھی شکریہ جی، اللہ کریم اللہ ہماری بیٹی کے ہر نصیب قدم اچھے پہ کرے۔ کامیابی عطا فرمائے جی، ہماری دعائیں جی بس انشاءاللہ۔ کل ہی اس کا رزلٹ فائنل ایئر کا آیا ہے بس، ماشاء اللہ۔ اور یقیناً ان کی صاحبزادی کو جو اللہ نے کمال دیا ہے اس میں علامہ صاحب کا ہاتھ ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ بالکل ایسے ہے صاحبزادی مالک کا کرم ہے جی، بندہ اس قابل نہیں ہے لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا کرم ہے. وہ آپ ہی کی بات مطلب قبلہ ہی کی ایک مثال ایسا نہیں ہے کہ لیکن جیسے آپ نے پیرنٹس کے حوالے سے کہی یہ صاحبزادی ہیں, پھر صاحبزادہ بھی ماشاءاللہ 5-6 سال سے قرآن پاک تراویح میں اور بہت اچھی تربیت اس کی بھی ماشاءاللہ سے یہ کر رہے ہیں اپنے جانب سے. اور جو پیرنٹس کرنا چاہتے ہیں جو کر سکتے ہیں وہ تو یقیناً پہلا قدم ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو اس کو اڈاپٹ کرنا ہے بچوں نے, کس طرح آگے لے کر چلنا ہے زندگی میں, یہ سارے معاملات آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں. اور سرورتی صاحب کے جانب ایک سوال ہے. جی بالکل, ایک میرے ذہن میں آیا کریں آپ کر لیں پھر میں جی بسم اللہ. یہ باہر تو ہم درگزر نہیں کرتے ہیں تو لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, باہر کہیں بھی. یہ علامہ صاحب آپ کی سوال ہے کہ گھر پہ اتنی لڑائی ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان میں اور اکٹھے بھی رہتے ہیں, یہ تھوڑی سی اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ اس میں ایسا کیا کون سا معاملہ ہے, ایسی کون سی محبت پائی جاتی ہے کہ کہتے ہیں جہاں زیادہ لڑائی ہوتی ہے وہاں محبت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس پہ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں, یہ اصل میں نا یہ چیزیں یعنی کہ میاں بیوی تو بالکل درگزر کرتے ہی نہیں ہیں, یہ تو سچی بات ہے اصل میں نا پریکٹیکلی, یعنی کہ میں تو بڑا ڈیپلی اس پریکٹیکل سے گزرا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دونوں میں سے درگزر کرنا کس کو چاہیے. آپ کا جو سوال ہے نا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی زیادہ ہوتی ہے, اب ان دونوں میں سے کس کے اوپر ہے کہ وہ درگزر کرے, تو وہ شوہر کے اوپر ہے. اس لیے ٹھیک کہ اللہ رب العالمین نے طاقت مرد کو دی ہے, الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو طاقت دی ہے عورتوں پر. تو صاف ظاہر ہے کہ اب عورت کو تو طاقت نہیں ہے مرد کے اوپر, قدرت عورت تو رکھتی نہیں ہے, مرد قدرت رکھتا ہے. مسئلہ ہمارا آج کا یہی ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے, قدرت رکھتے ہوئے, پورے جاہ و جلال میں پھر اس کے سامنے اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اسے معاف کر دے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے. اب آپ کا جو سوال ہے اس پہ وہ چھوٹی سی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اوپر قدرت مرد کو ہے قدرت, جی بالکل, یہ قرآن ہے اللہ کا قرآن ہے, سورۃ النساء. اب ہم جب درگزر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے بوڑھی تو تھلے لگا ہے. دیکھیں پتہ کیا بات ہے, ہم ان باتوں کو چھوڑ دیں. یہ باتیں ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہماری زندگی کی روزمرہ کی یہ عام ہے نا باتیں, بالکل عام باتیں, بالکل عام باتیں, ہر گھر کی کہانی ہے. یہ عام باتیں تو یہ بھی ہیں کہ آپ مسجد میں چلے جائیں گے تو کہہ گئے بڑا نمازی بن گئے. عام باتیں تو یہ ہون بڑا حاجی, باہر سارا کچھ یہ کرتا تھا اب بڑا حاجی نمازی. عام باتیں تو یہ بھی. ہم نے ان باتوں کی طرف نہیں جانا, بینگ دا مسلم. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کی اتباع میں کر رہے ہیں, ہم اللہ کی رضا میں کر رہے ہیں. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا. دیکھیں نا, ہم روزہ رکھتے ہیں, روزے کی کیفیت میں ایک بندہ آگے تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, وہ گالی گلوچ کر رہا ہے. اب مسئلہ کیا ہے کہ تمہارا روزہ ہے, تم اسے یہ کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں روزے دار ہوں. اب یہ تمہاری کمزوری نہیں ہے. آپ نے اپنے ہمارے اتنے پیار کرنے والے لوگ ہیں, آگے سے یہ کہتے ہیں ایڈا تیرا روزہ رہندا نہیں, وہ کیا کریں گے آگے سے؟ اب علامہ صاحب کہاں جائے, کہاں جائے؟ عفو درگزر کا مطلب کیا ہے آپ سمجھے نا. آپ نے اگر اس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے تو پھر سمجھے عفو درگزر کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے معاف کرنا ہے. وہ کہتے رہیں, آپ وہ گالی دیتا ہے آپ اس کا جواب گالی نہ دیں, آپ اسے کہیں میرا روزہ ہے. صحیح. اسی طرح میاں بیوی کا اگر گھر میں اختلاف ہوتا ہے, گھر میں اختلافات ہوتے رہتے ہیں, تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا عورتوں کے اوپر. صحیح. اب طاقت آپ کے پاس ہے, قدرت آپ کے پاس ہے. اگر کوئی عورت کہتی, رشتہ دار بہن بھائی کہتے رہیں کہ یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا, کہتے رہیں کہنے, لیکن آپ اس کے شوہر ہیں, آپ اس کے مجازی خدا ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ طاقت رکھ دو. آپ کے 3 لفظ ہیں نا, آپ کی زبان سے 3 لفظ نکلیں گے, وہ فارغ ہو جائے گی بیچاری. لیکن آپ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے فارغ کر دیں, آپ طاقت رکھتے ہوئے اسے معاف کر دیں, درگزر کر دیں. پھر اس کا طریقہ یہ بھی ہے جو ہمارے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر میاں بیوی کا اختلاف پیدا ہو گیا اور کوئی ایسی گفتگو تیزی میں آ رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ خاموشی سے باہر نکل جائے. ٹھیک ہے, تاکہ اس کا غصہ جو ہے, یہ بیوی کے لیے حکم نہیں ہے. جی, بیوی کے لیے حکم نہیں ہے, یہ شوہر کے لیے حکم ہے. بیوی نے تو گھر میں ہی رہنا نا, یہ شوہر کے لیے ہے. ٹھیک ہے, کہ اگر کوئی ایسا اختلاف پیدا ہو گیا تو یہ چاہے کہ وہ کسی اور طرف جائے
غصے پر کنٹرول نہ ہوئے، کیونکہ ڈائیورس ہمیشہ غصے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ غصے پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، اسے چاہیے کہ وہ خاموشی سے باہر چلا جائے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے وہ واپس آ جائے۔ تو اس لیے گھروں میں اختلاف، اسی طرح اگر بچے ہیں گھر میں تو بچوں کے ساتھ یہ غصہ یا کوئی زیادتی بچے کر رہے ہیں تو آپ بڑے ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ نے تو درگزر کرنا ہی کرنا ہے۔ بچے تو غلطیاں کرتے ہیں، آپ اتنا دیکھیں نا کہ ہم سارا دن غلطیاں کہتے ہیں تو اللہ درگزر فرماتا ہے، وہ تو قدرت رکھتا ہے، ساری کائنات پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ سارا دن زیادتیاں کرتے ہیں، سارا دن غلطیاں کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ اگر بچے غلطی کر دیں آپ معاف کر دیں، اگر بیوی غلطی کر دیں معاف کر دیں، باہر جا رہے ہیں اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے آپ کا، اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ درگزر فرماتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی اجر دیتا ہے، اسے آخرت میں بھی یہ اجر سوال چونکہ ہر گھر کا ہے، قبلہ کی بھی رائے میں چاہوں گا کہ اسی سوال پر حافظ صاحب کی آپ بھی وضاحت تھوڑی سی مہربانی سے۔ فیملی لائف میں نا ابو بکر صاحب نشوز کا لفظ یوز ہوا ہے، قرآن کریم نے یہ کہا نشوز کا لفظ۔ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جناب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے، جناب بیوی میری نافرمانی کرتی۔ سوال یہ کہ نشوز ہے کیا؟ آپ کے شوہر کے کسی دینی حکم کی خلاف ورزی وہ کرے، اگر اسے چائے نہیں بنائی، پانی نہیں دیا، کھانا نہیں دیا، یہ تو نشوز ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کہا نماز پڑھو وہ نہیں پڑھ رہی، اور روزہ رکھو، یا فرائض دین کا کسی حکم کی نافرمانی کرے، وہ اچھا نشوز یہاں الٹ حساب ہے علامہ صاحب، الٹ ہے تو یہ الٹ غلط ہے ہے یہاں پہ۔ یہ غلط اگر ہے۔ وہ یہ نہیں کر رہی تو دی مرضی نہ کرے، جو چاہ بنا کے نہیں دے رہی سے کر رہا ہے تو چاہ کیوں نہیں بنا کے نہیں دیکھیں یہ جو بات ہم نے کھانا کی- نہیں دے رہی، میرے کپڑے نہیں استری کیتے، الٹ کام چل رہا ہے آج کل۔ ہر ایک سے اس کی ریت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بچے غلطی کی بے راہ روی کا شکار ہیں، غلط سائٹ پہ جا رہے ہیں، آپ گھر کے نہیں، اس سربراہ میں ہیں۔ صرف میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے میاں کہ بیوی، جی میاں بیوی بھی گھر کا حصہ ہیں، بچے بھی گھر کا حصہ ہیں۔ اگر کوئی بیوی مکمل بے دیکھا راہ جائے روی گا۔ کا شکار ہے تو آپ اسے سمجھائیں، جی آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ غلط آپ کی بیوی بھی رہے اور غلط کام بھی کرے تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتی، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ ارکان اسلام کی پابندی نہیں کرتی، وہ اتباع خدا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے حبیب میں کی، وہی عرض کر رہا ہوں نا آپ کو کہ ان باتوں پہ ہم زور نہیں دیتے ہیں، اچھا، نور زور صاحب ہم اس یہ کی- دیتے اس ہیں کی کہ ایک تو وجہ- چاہ انہاں گلوں تے لڑائی نہیں ہوتی، میں- لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے میرے کپڑے نہیں ویکھے، میں آیا میری اے نہیں ہویا، میں مجھے پانی نہیں پلایا، میری تم نے یہ بات نہیں یہی مانی۔ تو ڈاکٹر ان صاحب باتوں کو فرما ہم رہے ہیں نے کہ پسے میں پسے نور کچھ صاحب ڈال دیا ہے۔ یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے ایک ہے موجودہ صورتحال، ہم نے اسلام کو ڈیفائن موجودہ صورتحال کے مطابق کرنا ہے یا قرآن و سنت سے کرنا ہے؟ ہم نے قرآن و سنت سے جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، اور جو موجودہ ہماری کرنٹ سچویشن ہے اس کے جو فلاز ہیں اس کو دور کرنا ہے۔ تو اب جو آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ یقیناً پرابلمز آر دیئر، ایسی پوزیشن ہے، لیکن اللہ ماشاء اللہ ایگزیمپشن آر دیئر، استثنائی صورتیں بھی بڑا اچھا ایٹماسفیئر بھی ہے فیملی لائف میں بھی۔ 100% ہی آپ لوگوں کو فیملی لائف سے ڈرائیں نا، جو ابھی شادی کرنے کا پروگرام بنا رہے ہیں، یعنی کوئی اتنے برے حالات بھی نہیں ہیں، بہتر ہیں، لیکن اس میں میں ایک عرض ضرور ابھی کروں گا، کووڈ کے حالات ہیں فی الحال، نہیں میں ایک عرض ضرور کروں گا کہ بات تو درگزر کی ہے، درگزر کی ہے، بات بس یہ ہے، درگزر، میں اور جب یہ پہلے سب تربیت سے کا حصہ پہلے بنایا میں نے جائے۔ سب سے پہلے جب سوال کیا تھا تو میں نے یہ کہا کہ اتنا لڑتے بھی ہیں پھر بھی اکٹھا ہی رہتے وہ ہیں، کسی بھی پہلو میں آ جائے، وہ بات کیا ہے؟ درگزر کی اصلاح، کہ بالکل یہاں پہ ہم باہر تو درگزر کرتے نہیں ہیں تو وہاں پہ ہم کیسے یعنی کہ لڑنے کے باوجود نہیں باہر بھی ہوتا ہے الحمدللہ، باہر بھی دیکھیں، سوال یہ کہ ہماری تربیت کا حصہ کیا ہے؟ کیا درگزر کرنا، عفو درگزر ہمارے مزاج کا حصہ بنا ہے، ہماری طبیعت میں راسخ ہوا ہے؟ بس اس کو راسخ کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کے لیے آج ہم یہ نشست کر رہے ہیں۔ ایسے ہی خوبصورت بات علامہ صاحب نے کہی ہے، اور علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب بھی خوبصورت طریقے کے ساتھ ہمیں یہ لے کے چل رہے ہیں، اور یہ بڑا پیارا اور بڑا اچھا ٹاپک ہے اور بڑی محبت والا یہ ٹاپک ہے، تو اس پہ ہم مزید گفتگو کریں گے، کلام شامل کرتے ہیں پروگرام میں اور اس کے بعد کنٹینیو ہم کریں گے گفتگو کو۔ جی ذیشان صاحب، سبحان اللہ، سبحان نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے، نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار نظرے
کرم باجو بیڑے پار ہندے نے اودی نظرے کرم باجو بیڑے پار ہندے نے نور بھائی بڑا پیارا شعر کہ سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے سواری کرن لئی جنوں ملن کندے محمد دے نوابی اس نو کہندے نے تے انج سردار ہندے نے نوابی اس نو کہندے نے تے انج سردار ہندے نے اور حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا کہ رضا جے یار دی ہووے تے کد انکار ہندے نے رضا جے یار دی ہووے تے کد انکار ہندے نے ظہیرو خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحانات دا ظہیرو خوف نہیں رکھ دے حشر دے امتحانات دا جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہندے نے جڑے زہرا دے بچیاں دے خدمتگار ہندے نے نصیباں والیاں نو یار دے دیدار ہندے نے او دی نظرے کرم باجوں بیڑے پار ہندے نے
ماشاءاللہ سبحان ماشاءاللہ اللہ، ماشاء کلام اللہ۔ پاک پیش کر رہے تھے ہمارے مہمان جناب ذیشان ایوب صاحب۔ گفتگو ہماری آج کے موضوع پر اپنے علماء سے جاری ہے، اور ایک پہلو تھا جو حافظ صاحب نے پیش کیا اپنے علماء مہمانوں کے سامنے، جس کی وضاحت ہمارے دونوں شخصیات نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ دی ہے، اور یہ بھی ایک مثال کے طور پر پہلو تھا۔ یقیناً ہمارے اس معاملات کو دیکھتے ہوئے جو درگزر ہے، اصل میں جو لفظ ہیں، جو ایک معاملہ ہے اس کا، یہ ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں نظر آتا ہے۔ گھر میں بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو جاتے ہیں، بھائی بہن کے ساتھ یہ معاملات ہو جاتے ہیں، فیملیز میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے جب باتیں بڑھ جاتی ہیں تو کلیش ایسے آ جاتے ہیں کہ ملنا ملانا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ باتیں بڑھتی بڑھتی بہت آگے کی جانب بڑھ جاتی ہیں۔ ضبط جو آپ نے فیصل اس وقت لفظ استعمال کیا اور کہا کہ ساری بات ضبط کی ہے، تو ضبط پیدا مومن کے اندر کیسے ہو سکتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، مزاج کے اندر، طبیعت کے اندر؟ یہ میں چاہوں گا اس کی تھوڑی وضاحت۔ اس میں ابو بکر صاحب دو بنیادی اس کی کہہ لیجیے پہلو ہیں۔ ہاں، ایک تو ہے عبادات، اور عبادات میں آپ دیکھیے روزہ دی بیسٹ کہہ لیجیے کہ ایک وے ہے ضبط پیدا کرنے کا، اور دوسرا آپ دیکھیے کہ روزے کے علاوہ حج میں کیا ہوتا ہے، آپ ضبط نہیں کرتے۔ اللہ، کتنی ایسی پوزیشنز ہوتی ہیں کہ لباس سے لے کر کٹنگ نہیں کروانی، خوشبو نہیں لگانی، فیملی عمل تزویج نہیں کرنا، دیگر کتنے معاملات ہیں، شکار نہیں کرنا، یہ سارا ضبط ہی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عبادات کے علاوہ ہے تربیت عموماً ہم دیکھتے ہیں ہماری مسلم ہسٹری میں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو جائیے، صحابہ کرام کو لفظ صحابہ کیوں کہا گیا؟ صحبت سے، کمپنی، معیت۔ اچھا، اس سے علماء ربانیین نے اور علماء اسلام نے یہ لیسن نکالا کہ اپنے لوگوں کو علوم و حکمت کی معرفت کے ساتھ ساتھ صالحین کی صحبت بھی ضروری اختیار کرنی چاہیے، جیسے ہم سورہ فاتحہ میں کرتے ہیں نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اچھا، یہ نہیں نور صاحب کہا کہ صراط الذین قرآن و سنت نہیں کہا، صراط الذین انعمت علیہم، مثلا قرآن و سنت کی ڈیفینیشن ہو سکتا ہے اس کو نام وہ انڈرسٹینڈ کر سکے، تو انعام یافتہ لوگ صالحین کی صحبت میں۔ یہاں مجھے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے کہ وہ اپنے مریدین جو آپ کے ہاں جو حلقہ ہوتا تھا نا، ان کو کھانا پکاتے ہوئے تربیت کرتے کہ کفگیر ہلاتے ہوئے غصے میں نہیں تم نے ہلانا، کیونکہ یہ کھانا کھلانا یہ خدمت خلق میں آتا ہے، چیریٹی میں آتا ہے، اور یہ جتنی چاہت محبت سے کھلایا جائے گا اس میں تمہیں اجر بھی ہوگا اور اس کا ایک خاص اثر بھی ہوگا۔ تو غصے میں کفگیر، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صالحین اپنے مریدین کو پھر فیملیز کو بھی لیسن دیتے تھے کہ کھانا پکاتے ہوئے درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ وہ فائر کے پاس ہوتے ہیں تو اس وقت زیادہ ہی طبیعت میں غضب کی حالت ہوتی ہے، پہلے کچھ معاملات تو یہ تربیت کا اثر تھا۔ تو آج ایک تو وہ جو بیسکس ہیں ہماری عبادات وہ دیکھ لیجئے، اس کی طرف ہمارا کنسرن کتنا ہے، رجوع کتنا ہے، اور دوسرا ہماری صحبتیں، وہ جو تذکرے بھی ہوتے تھے اور صحبتیں، آج وہ جو دل جن کو ڈھونڈتا ہے کہاں ہے وہ آدمی، وہ چھتنار سے لوگ جن کی چاہت کے جلو میں بیٹھ کر طبیعت سرشار اور شاد ہو جایا کرتی تھی، کدھر گئے وہ لوگ؟ واہ، یہ اسی خطے میں دیکھ لیجئے جس دھرتی میں ہم بیٹھے ہوئے، جہاں غزنی سے ایک درویش آیا تھا، سید علی حجویری اس کا نام تھا، اور خود لکھتے ہیں کہ ہم نا جنسوں میں پھنس گیا ہوں، ایسے لوگ جو اجنبی ہیں ان اجنبیوں کو وہ اپنا بنا گیا، کیسے بنا گیا؟ اللہ، اسی ایک تربیت کی وجہ سے کہ انہوں نے وہ جو علوم و حکمت کی معرفت جو تھی ان کو اور صالحین کی صحبت تھی، اس کے فیض کو عام کیا۔ آج ہمیں بھی یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود بھی اپنی جنریشن کو بھی اپنے فرینڈز کو بھی کوئی فرد فرید، کوئی مرد صالح ایسا ڈھونڈیں جن کی صحبت میں بیٹھیں اور وہ تربیت نفس ہو، اور تربیت نفس میں ضبط نفس اس کی پہلی اینٹ ہوتی ہے، اور ضبط نفس جب ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے کہ انسان ذرا سی بات پر مشتعل نہیں ہوتا۔ اچھا دیکھیں، ایک ہے معاف کرنا، ایک ہے معافی کہنا، ہم ایکسکیوز کرنے کی عادت کو بھی اپنائیں، ہم لوگوں سے اپولوجائز کریں، ذرا سی اگر ہماری غلطی ہو گئی ہے تو عذر از گناہ بدتر از گناہ، غلطی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں کیا تم نے کیا ہے، تو بھائی غلطی ہوگی ایکسکیوز کر لو یار۔ اچھا، یہ جو ویسے میسج بھیج دیتے ہیں، فیس بک پہ لگا دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگا دیا، ایک میسج لگا دیا کہ مجھے معاف کر دیں، نہیں یہ تو معافی ہے؟ نہیں، دیکھیے معافی کا تو یہ کنسیپٹ کوئی نہیں ہے،
اور دیکھیے اور عموماً ہم نے دیکھا جو میسج بھیج رہے ہوتے ہیں اوپر والے بلڈنگ میں بھائی ناراض بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پڑوسی بھائی کو ناراض میسج آ بیٹھے رہا ہے، براڈ کاسٹ میں بھیجا ہے، اس نہیں میں بھائی براڈ بھی ہے۔ کاسٹ میں بھیجا ہے، لیکن دیکھیے اس سکتا ہے بھائی ایڈ نہ ہو۔ آپ نور صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ براڈ کاسٹ میں ہو سکتا ہے اس کے پاس وہ سیل فون ہی نہ ہو، تو پھر اور دوسری بات یہ کہ جو بنفس نفیس جو ہے نا احادیث مبارکہ میں جو مصافحہ اور معانقہ کی جو امپورٹنس بتائی گئی ہے، آپ مصافحہ کریں، معانقہ کریں، بھائی مجھے معاف کر دو، اس کی جب پازیٹیو ویوز نکلے گی، ٹکرائے گی، اس کے دل میں جائے اس گی، میسج کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہو بھی سکتی لیکن یہ مصافحے سے کینہ دور ہوگا۔ آپ کا مصافحہ کریں گے، معانقہ کریں گے، جس کا حکم ہے، دیکھیے جس کا حکم ہے، جو نبوی ایک وے ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے۔ کیا کہتے ہیں آپ علامہ صاحب؟ سروردی صاحب ماشاءاللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی بڑی اچھی آ رہی ہے۔ نہیں ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، لیکن اصل میں نا جدت ہے۔ جی پرانے زمانے میں خطوط لکھ کر بھی لوگ جو ہے وہ معافی مانگتے تھے، ایسے ہی ہے۔ اگر وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے تو وہ خط بھیج دیتے تھے، اس خط میں اپنا اظہار کر دیتے تھے۔ آج جدت پیدا ہوگی کہ میسیج جو ہے میسنجر میں جا کے، میسنجر وہی ہوتا ہے وہ میسیج بھیج دیتا ہے، ڈیجیٹل معافی، کم از کم ہاں جدت ڈیجیٹل ہے، وہ ڈیجیٹل ہو۔ یعنی کہ آپ کی بات یہاں پہ مقصد یہ میں عرض کرتا ہوں، بعض بندے کہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دوسرے کے پاس جائیں گے پتہ نہیں وہ کیا کہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میسج کے ذریعے اگر وہ معذرت کر رہا ہے تو یہ ایک دوسرے کے ذہن میں نرمی پیدا کرنے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ کہ جب میں آپ کو میسج کرتا ہوں نا، کم از کم آپ میرا میسج پڑھ کے کچھ نہ کچھ آپ کا پارا جو ہے نا وہ دوسرا، چاہے وہ روٹین میں ہی بھیجا گیا ہے، چاہے روٹین میں بھیجا، وہ کہے گا یار چلے، کو وہ اتنا سمجھے گا کہ یار کم از کم اس نے غلطی کا احساس کر لیا، اس نے چلے مجھے میسج، ہم عید کے بھی تو میسج کرتے ہیں نا، عید کے میسج کرتے ہیں، رمضان مبارک کے میسج کرتے ہیں، کوئی فوت ہو جائے اس کے میسج کرتے ہیں، سارے کام تو ہمارے میسج پہ چلتے ہیں۔ اگر یہی ہم میسج کے ذریعے تھوڑا سا اس کا پارا لوز کرنے کے لیے، اس کے دل کے اندر ایک نرمی پیدا کرنے کے لیے، ملنے سے پہلے یہ چاہے کہ آپ جائیں اور وہ کوئی ایسی بات ہو جائے، آپ اگر میسج بھیج دیں اور اس میں معذرت کر لیں، تھوڑا سا وہ نرم ہو جائے گا اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی کہ چلیں میرے بھائی کو احساس ہو گیا۔ اب جب آپ ملیں گے نا تو میرا خیال ہے کہ وہ صورت حال کنڈیشن نہیں ہوگی۔ کبھار علامہ صاحب ایسے بھی ہوتا ہے، میں اپنی بات کروں گا، کسی کی بات نہیں کروں گا، کہ وہ میسج جب چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر بندہ دیکھتا ہے کس کو گیا ہے، تو بعد بندہ تو اینڈ تو میں بھیج رہی نہیں سی، اس کو بھی چلا گیا، جواب آتے ہیں آپ کو اکثر کہ پھر ایسا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ملانے والا سسٹم ہو گیا نا کہ آپ نے کہا کہ وہ مطلب ہے کہ میں خود بھی نہیں بھیجنا چاہ رہا تھا لیکن چلا گیا، اگر اس بندے کی طرف سے رپلائی آ گیا، غلطی ہے نا، دیکھیں راستہ نکل آیا، راستہ تو نکل ہی آیا۔ غلطی ہے نا، غلطی تمہارے سے قصدن بھی ہوتی ہے، غلطی تمہارے سے سہون بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہر چیز کی غلطی ہے۔ اسی طرح اگر آپ میسج کرتے ہیں تو وہ سہون بھیج دیتے ہیں، وہ قصدن بھیج دیتے ہیں کسی نہ کسی کو، کم از کم میسج آپ برا تو نہیں نہ بھیج دیں، بالکل صحیح، میسج آپ اچھا بھیج رہے ہیں، کسی کو قصدن بھیج رہے ہیں، کسی کو سہون بھیج رہے ہیں، ویسے ہی کسی کو چلا گیا لیکن میسج ایک اچھا چلا گیا۔ اب میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ جو ہمارا ایک ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ عفو و درگزر میں جو اہم رول ہے وہ ہمارے اخلاق حسنہ کا ہے۔ بالکل ٹھیک، ایتھکس جس کو کہتے ہیں، صحیح، اگر ہمارے اندر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ درگزر جو ہے، عفو و درگزر کی طرف ہم جا ہی نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہر تمہاری عبادت پہ محیط ہے، اخلاق جو ہے ہر عبادت پر محیط ہے، اور خاص کر کے ہمارا جو سوشل طبقہ ہے، ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اندر اچھے اخلاقیات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب ہم تربیت کیا کرتے ہیں، اسی لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ہے نا وہ مہد سے لے کر تمہارا جو علم ہے وہ لاہ تک جاتا ہے۔ آپ ماں کی گود سے لے کے تمہارا لرننگ پروسیس ماں کی گود سے لے کے تمہاری قبر تک چل رہا ہے۔ مین چیز وہ کیا ہے مہد سے جو آپ ماں کی گود سے سیکھ رہے ہیں، اصل میں وہ ماں تمہاری تربیت کر رہی ہے، وہ تھوڑا تھوڑا تمہیں سکھا رہی ہے کہ تم نے چلنا کیسے، تم نے بولنا کیسے، تم نے ملنا کیسے۔ یہ اچھے اخلاق اور اچھی تربیت انفرادی انڈیویڈولی یہ سسٹم سارا گھروں سے چلتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے جوان ہو کے تو بازار میں جا کے تو آپ کوئی اچھا رول ادا کر سکیں۔ یہ اگر آپ پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیں، جن کی تربیت گھر سے ہو گئی ہے
وہ باہر معاشرے کے اچھے افراد ہیں، اور جن کی تربیت گھر سے نہیں ہوئی ہے وہ جتنی مرضی کتابیں پڑھ لیں، جتنے مرضی اچھے اچھے اداروں میں جا کے وہ تعلیم حاصل کر لیں، ان کی تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت میں مین اہم رول اور اہم کردار جو ہے وہ گھر کا ہوتا ہے، گھر میں سے ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کسی فلاسفر نے کہا کہ تم پڑھی لکھی مجھے مائیں دے دیں، میں تمہیں پڑھا لکھا معاشرہ دے دیتا ہوں۔ ماں کا بڑا اہم رول ہے کہ اگر ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے تو معاشرہ اچھا ہو جاتا ہے، کیوں گھر کرو۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ عفو و درگزر اس طرف جانا، معاف کرنے کا جو ہمارے اندر ایک وصف پیدا ہوتا ہے یہ ہمارے اچھے اخلاق سے پیدا ہوتا ہے، اور جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے اندر یہ چیز موجود ہو، کیونکہ انہوں نے تو ہر لفظ ہی برے طریقے سے بات کرنی ہے۔ اور جن کا اخلاق اچھا ہے وہ دائرہ تمیز میں رہتے ہیں، وہ اچھے طریقے سے گفتگو کرتے ہیں، وہ پڑھی لکھی گفتگو کرتے ہیں، اگر چھوٹا ہے تو اس کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں، اگر بڑا کوئی انہیں ملتا ہے تو ڈیو رسپیکٹ، احترام، اس کا تعظیم کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی تمہارا اخلاق ہے کہ تعظیم، بڑوں کو تعظیم کے ساتھ، ادب کے ساتھ ملنا، ادب کے ساتھ گفتگو کرنا، تعظیم کے دائرے میں رہ کر گفتگو کرنا۔ جب یہ تمہارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ عفو و درگزر کا تمہارے اندر یہ معیار جو ہے یہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ صفت تمہارے اندر اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک تمہارے اخلاقیات اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی اچھے اخلاق کی تربیت فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک حضور نے فرمایا تم اپنے اچھے اخلاق کی مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اب اگر ہم اچھے اخلاق پیدا کر لیں تو یہ ہماری جنت کی ضمانت ہے، کیونکہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ تو آج کے اس دور میں اور آج کی سوسائٹی اور معاشرے میں اخلاق کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اور اگر اخلاق اچھا ہو جائے گا تو میرا خیال ہے ضبط بھی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، ہم وہ جو معاف کرنے کا ہمارے اندر چیز ہے، وصف ہے، وہ بھی پیدا ہو جائے گا، کوئی ہمارے ساتھ زیادتی بھی کرے گا، کیونکہ یہ زبان ہے، زبان سے اگر آپ شائستگی کے ساتھ گفتگو کریں گے تو دوسرے کو جتنا مرضی غصہ ہوگا وہ نرم ہو جائے گا، اور اگر آپ اس کا لہجہ کرخت اور سخت کر دیں گے تو اس کو غصہ نہیں بھی ہے تو اس کو غصہ آ جائے گا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ خوبصورت گفتگو ناظرین ہماری اپنے علماء سے جاری ہے، اور ابھی وقت ہے ویسے تو، لیکن اتنا بھی نہیں ہے، بریک بالکل قریب ہے جو ہمارا سحر کا وقفہ ہوتا ہے، تو وہ سیگمنٹ بھی ہمارا آپ لوگ دیکھتے ہوتے ہیں، ذکر جان عالمین، انشاءاللہ آج بھی دیکھ سکیں گے۔ حافظ صاحب نے یقیناً کلام کا انتخاب کر رکھا ہے اور وہ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے چاہا کہ یہ اناؤنسمنٹ ضروری ہے تاکہ کلام لینتھی بھی ہو جائے تو ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو ہاں لینتھی نہیں ہوگا، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے اجاز صاحب جو ہیں وہ ہمارے کانوں میں بالکل پیار بھری اپنے سریلی آواز جو ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں، تو ہمیں بہت کچھ سننے کو، پیاری پیاری باتیں جو ہے وہ آف دا ریکارڈ جو آپ تک نہیں پہنچتی وہ ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہیں، تو اللہ ان کو بھی زندگی دے جو ہمارے یہ کانوں میں میٹھے میٹھے رس بولتے رہتے ہیں، میسج پڑھ کے آپ آگے کنوے کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں، ہمارے حمزہ بھائی بھی اور بہت سارے لوگوں کی فرمائشیں ہیں، قاری غلام یاسین صاحب ہیں اٹلی سے، اور ہمارے بھائی فیصل بھائی ناروے سے، اور بہت سارے لوگ جن کے نام ابھی انشاءاللہ میں سحری کے بعد انشاءاللہ ضرور میں لوں گا۔ تو ایک کلام اس کے چند اشعار، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، جا زندگی
سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لے، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سوار لے، ابوبکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، مرحوم کر دیا محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، محروم کر دیا ہمیں جس سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، خوبصورت شعر، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق، اس کو شہید اسوائے آقا بنا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا،
بکر بھائی کی فرمائش پہ، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے، اور اس کی آج ضرورت بھی ہے اس شعر کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے پھر کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ جزاک اللہ۔ خوبصورت کلام پاک استغاثہ بارگاہ رسالت آپ میں پیش کرنے کی سعادت حافظ صاحب کر رہے تھے۔ مالک کائنات یہ دعائیں، یہ التجائیں ہم سب کی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک کا صدقہ پروردگار عالم اسلام پر اپنا خاص رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ وقفہ بالکل قریب ہے، اور یہ وقفہ سحر کا وقفہ ہوتا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ سیگمنٹ آپ لوگ لکھیں گے انشاءاللہ ذکر جان عالمین۔ شہر لاہور کی جو اذان فجر ہوگی اس کے فوراً بعد انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ۔ پروگرام دیکھتے رہیے گا، سحر کی ٹرانسمیشن میں انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا۔ بریک کے بعد ملاقات کریں گے۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی اور نور سلطان صدیقی کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو آج کے پروگرام میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے ہم شامل کریں گے انشاءاللہ۔ 7ویں روزے کی سحر الحمدللہ 7واں روزہ ہم لوگ اختیار کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے جس قدر اس مالک کائنات کا شکر ادا کیا جائے یقیناً کم ہے کہ مالک نے اتنی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے الحمدللہ۔ اور میں ابوبکر اپنے ناظرین کو بار بار یہ میں 2-3 دن سے یاد نہیں کروایا جی کہ اپنی روٹین جو ہے وہ آپ جنہوں نے بنا لی ہے اس کو قائم رکھیں، اور جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ بنا لیں گے تو دیکھ لیں 7واں روزہ ہم نے آج اختیار کر لیا ہے۔ اللہ تو ابھی بھی آپ جلدی کریں، فٹافٹ کر لیں کہ اپنی روٹین جو ہے وہ سیٹ کر لیں۔ تو میں ابھی تک کامیاب ہوں الحمدللہ کہ میں نے کہا تھا علامہ صاحب کہ میں نے وہ جو پہلے دن کے کم سونا ہے تو وہ میں نے یعنی صبح ابھی جلدی جا کے سو جاتا ہوں اور پھر جلدی سے آنکھ کھل جاتی ہے اور فریش بھی ہوتا ہوں الحمدللہ۔ یہ روزے کی برکت ہے، اور جو میں نے قرآن پاک شروع کیا ہوا ہے یہ اس کی برکت ہے کہ کم نیند بھی لیتے ہیں اور فریش بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ روٹین جو ہے وہ اپنی پکی کر لیں تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ جو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے اب اس میں اور زیادہ کمی آنے والی ہے، آگے جب یہ قریب جاتے جائیں گے آخری عشرے تک پہنچ جائیں گے، عشرہ رحمت جا رہا ہے اینڈ پہ، ہاں عشرہ تو رحمت گیا۔ یہ جو ہے نا اس میں آپ لوٹ مار کریں جناب، رحمتوں کی برسات ہے جناب، تو اس میں لوٹ مار کریں۔ کلام شامل کرتے ہیں جناب ذیشان صاحب۔
لب پر نعت پاک کا نغمہ، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ، کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج
آج بھی گئے میرے نبی سے میرا رشتہ، کل بھی تھا اور آج بھی گئے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ کیا بات ہے ذیشان صاحب، خوبصورت کلام ماشاءاللہ آپ نے، مزید اچھا سحری کے وقفے کے بعد خوبصورت ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک سوال ہے، ہمارے دوست ہیں تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ اپنے موضوع کے متعلق تو نہیں ہے لیکن الگ ہے تھوڑا سا، وہ پوچھ رہے ہیں کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ توبہ میں جو سب سے اہم اس کا عنصر ہے نا جی، وہ ہے عاجزی، کہ بندہ اپنے اندر ایک عاجزی پیدا کر کے اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے، صحیح، اور اپنے گناہوں کی ندامت اٹھاتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ مصطفیٰ اپنا کر یہ ایک عہد کرے۔ توبہ بیسیکلی ایک عہد ہے کہ عہد کرے کہ پروردگار عالم جو کچھ میں کر چکا ہوں میں ان تمام چیزوں سے توبہ کرتا ہوں، اور میں عہد کرتا ہوں وسیلہ مصطفیٰ بنا کے آپ کی بارگاہ میں کہ آئندہ میں اجتناب کروں گا۔ تو جب بندہ ایک سچے دل سے، صدقے دل سے بندہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتا ہے عاجزی پیدا کر کے، کیونکہ غرور اور تکبر میں نہیں ہے عاجزی۔ جب بندہ کسی سے مانگنا چاہتا ہے تو پھر بندے کو جھکنا پڑتا ہے، اور بندہ کہے کہ میں اس سے مانگوں بھی اور میں جھکوں بھی نہ، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو عاجزی میں اللہ کی بارگاہ میں جھکا دے اور عہد کر لے کہ جو سابقہ میرے گناہ ہو چکے ہیں، جو غلطیاں ہو چکی ہیں، وہ صغائر میں ہیں، وہ کبائر میں ہیں، یا اللہ میں ان سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کا کوئی ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، جب چاہے جس وقت چاہے وہ اللہ کے حضور میں پیش ہو جائے اپنی ندامت میں، اور عہد کر لے کہ میں ماضی سابقہ جو کچھ ہو چکا ہے میں اس سے توبہ طائب ہوتا ہوں، اور آگے میں عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے ایمان کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ میں جو اللہ اس کے رسول کی اتباع میں اور احکامات ہوں گے ان پر عمل کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس پہ ہم مزید ناظرین یہ ایک پورا پراپر ایک ٹاپک ہے توبہ کا، اور انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو لازمی جو ہے اس کا ہم اختیار کریں گے، ایک پروگرام پورا جو ہے وہ اس پہ جیسے یہ شب مغفرت کا آغاز ہوگا تو پھر اس پہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے اپنے علماء کرام سے، اور آپ کے سوالات بھی اس میں شامل کریں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے درگزر اور برداشت کا، اور ہماری گفتگو جاری ہے۔ تو برداشت علامہ صاحب کس طرح ہم کر سکتے ہیں اس پرفتن دور میں، ہمارے اپنے اندر کس طرح اپنے آپ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے نور صاحب، دور کون سا اچھا رہا؟ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کون لوگ تھے؟ یعنی ان سے بڑی تو کائنات میں ہستی نہیں ہے۔ بالکل صحیح، آپ نے برداشت کیا، وہ لفظوں سے بھی تکلیف دیتے تھے، رویوں سے بھی دیتے تھے، اور دیگر سازشوں سے بھی تکلیف دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو خذ العفو انہی کے ذریعے ہم تک میسج پہنچا ہے۔ اچھا یہاں میں ایک عرض کرنا چاہوں گا، دیکھیے مومن کی جو بھی صفت ہوتی ہے نا اس کا اظہار ہر طرح سے ہوتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ عفو درگزر کا کوئی غریب کمزور آپ کے سامنے مسٹیک کرے تو اس کو آپ تھپڑ مار دیں، اور کوئی پاورفل اور امیر آپ کے سامنے مسٹیک کرے تو آپ مسکرا پڑیں۔ یہ کوئی درگزر، یہ کون سا، یہ دوغلی پالیسی یہ نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 10 سال حضور علیہ السلام کی خدمت کی، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں اس پروگرام کی توسط سے وہ لوگ جن کے گھروں میں میڈ ہوتے ہیں، بچیاں بچے کام کرتے ہیں، خواتین یا ڈرائیور گھر میں کام کاج کے لیے ورکر، ماسی جس کو کہتے ہیں، عموماً ہم سنتے ہیں ان پر بہت زیادتی کی خبریں سامنے آتی ہیں۔ بالکل وہ انسان ہے، اگر اللہ آپ کو بھی ادھر رکھ سکتا تھا، اگر ان کو اللہ نے آپ کے ماتحت کیا ہے تو ان کا خیال رکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو غلاموں کے بارے میں فرمایا کہ جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو ان کے کھانے پینے پہننے کا خیال رکھو۔ یہ تھوڑا سا یہاں پہ وضاحت فرما دیجئے، کچھ ورکرز ایسے بھی ہوتے ہیں
وہ جن کے بارے میں یہ بات بنی ہے لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، ان کو ایکسکیوز کر لیں، فارغ کر دیں، اچھا ظلم و ستم ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ ظلم و ستم تو نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان یا باجی آج آپ ہم پہ آپ نے غصہ نہیں کیا، لگتا ہے اب ہم سے ناراض ہیں. نہیں کچھ ورکر ایسے بھی ہوتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں نور صاحب، عموماً برداشت کا یا کوئی ایسا رویے کا سامنا کب کرنا پڑتا ہے جو لوگ آپ سے فہم میں، شعور میں، علم میں کم ہوتے ہیں. تو قرآن کریم نے اس کا اسلوب کیا سکھایا کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، الجھنا نہیں ہے، لڑنا نہیں. دیکھیے اگر وہ بد تہذیبی کر رہے ہیں، آپ لڑ پڑے، تو پھر اس کا مطلب اس نے تو آپ کو اپنے مزاج میں ڈھال لیا ہے. تو چاہیے تو یہ کہ آپ کے پاس شعور، علم اور تفکر اور تدبر زیادہ ہے، آپ اس کو اپنا گرویدہ کریں. اور اس کے لیے آپ کے پاس کھلے، ہر انسان میل ٹو میل ویری کرتا ہے، اس کی اپنی پوزیشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی کوشش کی جائے تو یہ چیزیں ایسی نہیں ہے جن کو ہم ٹیکل نہ کر سکیں. ٹھیک ہے. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے عموماً ہم یہ سودا سلف لینے جاتے، ریڈی والے سے کوئی سبزی لے لی، سبزی میں کوئی خرابی آ گئی تو آ کر اس سے لڑنا شروع کر دیا. کسی بڑے سٹور میں گئے، ادھر جو خرابی ہوتی ہے ادھر بڑے تمیز سے بولتے ہیں، ایکسکیوز بھی یہ چیز آپ کی صحیح نہیں نکلی، تو بھائی ادھر آپ تمیز سے بولیں کہ بڑے سٹور والا ہے اور وہ غریب ہے اس لیے آپ کا رویہ بدل گیا ہے. نہیں، آپ کا یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو جو شاہانے جو دنیا تھے ان کے ساتھ بھی وہی مزاج ہے، بادشاہ نے وقت. اور جو عرب کے بدو تھے، دیہاتی، نور صاحب ایک دیہاتی نے مسجد نبوی میں آ کر یورن پاس کر دیا، پیشاب کر دیا. صحابہ کرام اٹھے کہ کائنات میں مسجد نبوی کی اس سے بڑا کون سا مقام ہے؟ وہ بھی اس نے جان بوجھ کے کیا تھا، جان بوجھ کے کیا تھا، اس کو نہیں پتا تھا. صحابہ اٹھے، فرمایا نہیں رک جاؤ، اسے نہیں پتا ہوگا، اس کی تربیت کی. یعنی اس سے بڑا بلنڈر مسٹیک کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا گھر، وہ بھی مسجد نبوی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ نے درگزر کیا. کون سا ایسا موقع ہے؟ اور دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر آغاز میں بات ہوئی تھی، سامنے تھا کون؟ آپ کے عزیزوں کے قاتل تھے، آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالنے والے تھے، آپ کی پراپرٹی کو غصب کرنے والے تھے. فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تو سب کو آزاد کیا. ایک اشارہ کرتے تو سب کی گردنیں اتر سکتی تھی. ایک یہ آپشن ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس پاور ہو، ایک آپشن تو یہ کہ وہ بدلہ لے لے، دوسرا آپشن یہ کہ وہ معاف کر دے. رزلٹ کس کا سامنے آیا؟ معاف کرنے کا. واہ، رزلٹ، نتائج اسی کے. دیکھیے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سٹیپ اٹھایا نا، نتیجہ نور صاحب اسی کا امپیکٹ سامنے آنا ہے. یہ جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یار میں نے اس کو اخلاقی مار دی، یہ جملہ بولتے ہیں نا، کیسے اس سے بدتمیزی کی، میں نے ریٹیلیٹ ہی نہیں کیا، میں نے جواب ہی نہیں دیا. تو بدی کا مقابلہ نیکی سے دیا جا سکتا ہے. آگ کو آگ نہیں بجھائے گی، پانی بجھائے گا. تو اگر کسی نے کوئی بد باطل ہے، بد عملی کا مظاہرہ اس نے کیا ہے، تو اس وقت ہی ہم نے برداشت کرنا ہے. یہ تو قبلہ جو آپ نے خرید و فروخت کے وقت کی بات ہوئی، حافظ صاحب نے بھی آپ نے مثال دی، پھر باہر کی بات کی گئی، مطلب گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے. جو عزیز پہلو تھے اس کے ہم نے ڈسکس کیے. مسجد میں آپ یقین جانیں صف بندی کے وقت لوگوں کی تکرار بھی ہم نے دیکھی ہے. اللہ کے گھر میں، مسجد میں بھی وہاں پر احتیاط چاہیے. انتہائی وعید ہے کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا، بلکہ ہمارے خطباء کو ائمہ کرتے، بہت کام کرتے، انہی کی برکتیں معاشرے میں وہ ان موضوعات پر بھی دیں. بلکہ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہو رہی ہیں، واش روم میں، پبلک ٹوائلٹس میں لوگ گھسے ہوتے ہیں تو باہر سے نوک کیا جا رہا ہے، جلدی نکلو. وائے اندر کیا ہو رہا ہے؟ یار کو سینس ہوتی ہے. یعنی اتنی برداشت بھی نہیں رہی ہم میں. دھکم پیل کہیں کیوں لگی ہوئی ہے تو کوئی پیچھے سے آ کر آگے لگنے کی کوشش کرتا ہے. آپ کا رائٹ زیادہ ہے. تو خود ہماری حرکتیں بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو دوسرے کو کوئی مشتعل کر دے. دونوں طرف ہونا چاہیے. اور اگر کہیں کوئی ایسی ہو گئی ہے تو ہمیں معاف کرنے کی بھی ایک رواداری کی پوزیشن ہو. اگر کبھی انسان سے ہو ہی جائے، اگر ہو جائے ایسا کوئی بول لے، تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ کیا بول لے؟ یعنی کسی کے ساتھ زیادتی ہو بھی جائے، کسی ورکر کے ساتھ یا کسی بندے کے ساتھ ایسا گزر رہا ہے، تو ایسا تو اس کا کیا حل ہے؟ سوری کر لے. وہ اس کو معاف نہ کرے، پھر نہیں، یہ اس کا کرتا جا رہا ہے، وہ پھر معاف نہیں کر رہا، پھر میسج بھیج رہا ہے اس کو کہ معافی دے دو، پھر بھی معافی نہیں مل رہی، تو آپ اس کا کیا حل ہے؟ نہیں، حل تو دیکھیں، حل اس کا یہی ہے، حل معافی ہے.
اور کیا حل ہو سکتا ہے؟ پھر چپ کر جائے، اس نے اپنا حق ادا کر دیکھیے دیا، آپ نے معافی مانگ لی ہے. اچھا یہاں پر ایک اور موقع ہوتا ہے برداشت اور حوصلے کا، ایک ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی ہونی چاہیے. بندہ کوئی گھر میں آتا ہے تو پہلے ماں ملتی تو ماں کوئی بات کر دیتی، اگر بیوی ملتی تو کوئی بیوی بات کر دیتی. تو اب ماں کا رتبہ بڑا ہے، یاد رکھیے، بیوی کا بھی حق بڑا ہے، قرآن نے لباس قرار دیا ہے. تو اس وقت اصل آپ کی مردانگی، جرأت اور شعور کا پتہ اس وقت لگتا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس ایشو کو ٹیکل کیسے کیا ہے. ماں کی بات سن کر کہیں بیوی پر زیادتی تو نہیں کر دی، بیوی کی بات سن کر ماں کا رتبہ یاد رکھ لے، قدموں تلے جنت ہے. تو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے. جن رشتوں میں جتنی نزاکت ہوتی، آپ کو بڑے حوصلے، رواداری. آپ کو قوامون، ابھی علامہ صاحب نے بات کی تھی، قوام کہتے کس کو ہے؟ قوام فزیکلی سٹرونگ ہونے کا صرف نام نہیں ہے، ایک آپ کا تدبر، ایک توالا تدبر ہونا چاہیے. آپ بڑے حوصلے سے، تحمل سے بات سنیں، پھر اس کو بڑے ایک سمائلنگ فیس میں اپیرنٹلی بڑا ایک خوشگوار ایٹماسفیئر قائم کریں. تو انشاءاللہ عزیز یہ معاملات ختم ہو سکتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیا ایک خوشگوار ماحول. ہم کاش کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم جب بچیوں کی شادی کرتے، اتنی تیاریاں کرتے، کم از کم ایک مہینہ آپ علیہ السلام کی فیملی لائف کے حوالے سے اپنے بچی کو بھی پڑھائیں، بچے کو بھی پڑھائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی فیملی لائف کیا تھی. سبحان اللہ. کہ انسانیت کے معلم، رہبر ہیں. اکملیت اور جامعیت آپ کے اسوہ حسنہ کے دو بنیادی پہلو ہیں، لیکن بھرپور فیملی لائف، تدبر. یعنی دشمن مل رہا ہے، عفو درگزر، اپنے مل رہے ہیں، غلام ہیں، خدام ہیں، غزوات میں آپ دیکھ لیجئے، اور فیملی لائف میں دیکھ لیجئے، بچوں کے ساتھ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے. حضرت انس بن مالک کی مجھے یاد آ گئے، فرماتے ایک دفعہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے کہیں بھیجا کام، تو میں کام تو نہیں کرنے گیا، میں نے باہر آ کر لڑکوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا. تھوڑی دیر ہوئی تو کریم آقا تشریف لائے اور میرے پیچھے کھڑے ہو کر کہنے لگے انس تمہیں میں نے کام بھیجا تھا. یعنی کوئی ایک سخت ہارش بیہیویئر ہوتا ہے وہ بھی ڈسپلے نہیں کیا شفقت سے، کیونکہ جانتے تھے بچہ ہے، کھیل کود میں لگ گیا ہوگا، اور بچہ کس کو کہتے ہیں. تو ہم یہ اگنور کرنے کی، قرآن کریم نے کئی مقامات پر وَعَارِض کا جو جملہ بولا نا، اعراض کریں، اگنور کرنے کی عادت ڈالیں، ایکسکیوز کرنے کی عادت ڈالیں، معاف کرنے کی عادت ڈالیں. یاد رکھیے زندگی حسین تو بڑی ہے لیکن مختصر بھی بڑی ہے. باتیں یاد رہ جاتی ہیں، وقت گزر جاتا ہے. تو اگر ہم لوگوں کے درمیان، وہ ایک پنجابی کے شاعر تھے، مجھے ان کا شعر یاد آ گیا کہ لوکاں دے وچ رکھ فقیرا ایہو جیا بین کھلون تو ہووے تے حسن سارے لا ہووے تے رو. واہ واہ سبحان اللہ. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے علامہ صاحب کہ اکثر میسیجز یہ چلتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کہ جو بالکل میٹھا ہے، ٹھیک ہے، جس کا دشمن کوئی نہیں ہے. حضرت علی کا قول ہے کہ جس کا جو دشمن کوئی نہیں ہے وہ سب سے بڑا منافق ہے. تو اب دشمنی کے لیے تو پھر بولنا پڑتا ہے، دشمنی لینی پڑتی ہے. تو اب جس کا دشمن نہیں ہوگا وہ بالکل میٹھا ہوگا. تو اس میں کیا یہ قول ہے واقعی اس طرح بات ہے، حضرت علی نے فرمایا ہے ایسے؟ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ میسج کیا ہے. دیکھیں حضرت علی کا ہی وہ واقعہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کشتی فرما رہے تھے اللہ کی رضا میں، تو جب اس نے وہ نیچے تھا اور حضرت مولا کائنات اوپر تھے، تو اس نے وہ تھوک دیا. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ نے چھوڑ دیا اسے. تو اس نے کہا کہ میں تو نیچے تھا، آپ اوپر تھے. تو آپ نے مجھے کہتے، حضرت علی نے فرمایا پہلے میں اللہ کی رضا میں تھا، اب مجھے میری اپنی ذات جو ہے وہ اس میں استعمال ہونی تھی، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا، معاف کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ چیزیں ساری ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اچھا جی، کہ آپ کا سوال کیا تھا میرے ذہن سے؟ کہ یہ جو قول منسوب کیا جاتا ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہیں ہے وہ منافق ہے، جس کا کوئی دشمن نہ ہو. اچھا، میں اس ضمن میں وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہ کریں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے. ہم آگے سے دیکھیں کہ یہ کام جو ہے یہ کون سا کر رہا ہے. ہم یہ کام اپنے رب کی محبت میں کر رہے ہیں یا یہ دشمن خدا ہے ہم یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہمارے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ پہ اگر ہم زندگی گزار لیں کہ محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور
دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ہماری اپنی حیثیت ہی ختم ہو جاتی ہے, پھر کوئی چیز نہیں رہتی ہے. تو اگر ہم ان دونوں چیزوں پہ کام نہ کریں, یعنی ہم ہر معاملے میں اپنی ذات کو آگے رکھیں فرنٹ لائن پہ, کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس نے میرے ساتھ یہ کیا, اس میں تو نو ڈاؤٹ دو آراء ہی نہیں ہیں کہ آج کے دور میں منافقت کی تو انتہا ہے. جی ہاں, یہ تو تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ کے اس دور میں منافق تھے اور آج نہیں ہیں, یہ تو ہو ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی, میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر ہے, پھر اس کے ساتھ جو اٹیچ ہے وہ بہتر ہے. تو آج کے دور میں منافقت کی تو انتہا ہے, لیکن ہم نے ان کی منافقت کو نہیں لینا. ہمیں اللہ نے شعور دیا ہے, ایمان دیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کام کیا کر رہا ہے, کیا میری ذات کو کوئی نقصان ہو رہا ہے یا میرے دین کو ہو رہا ہے. اگر تو ذات کو آپ نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ اسے معاف کر دیں, ٹھیک ہے, ذاتی عنصر ہے. اگر آپ سمجھیں کہ اس کی وجہ سے میرے دین کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر آپ کو اللہ کی محبت میں وہ کام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ کی محبت میں. تو اس لیے یہ زبان سے ہو, قول سے ہو, فعل سے ہو, یہ ساری چیزیں انوالو ہوتی ہیں. ایموشنل کرنے کے لیے ہر چیز انوالو ہوتی ہے, لیکن اس بندہ پہ یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کس پیرائے میں رہ کر اسے معاف کر رہا ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اندر اس سے بڑا کوئی اور عمل ہے ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے جذبات پر کنٹرول کر کے, اپنے احساسات کو ضبط کر کے آپ اسے معاف کریں. اور یہ سب سے بڑا ہمارے پاس یہ ماہ سیام ہے, یہ سب سے بڑا عمل ہے, یہ سب سے بڑا عمل ہے. اور یاد رکھیں کہ اس کا مرتبہ اور مقام اللہ بلند کرتا ہے جس میں یہ چیز پائی جاتی ہے, کہ جس کے اندر یہ تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ دنیا میں بھی اس کے درجات بلند کرتا ہے, آخرت میں بھی اس کے درجات بلند کرتا ہے. صحیح. کوئی گالی دے دے, آپ مسکرا کے گزر جائیں, آپ اس کا جواب نہ دیں. کہ وہ ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک وہ واقعہ ہے کہ آپ نے آگے سے وہی جواب دیا, تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا کیا, پہلے اللہ کے فرشتے رحمتیں لے کر آگے تھے, اب آگے سے آپ نے اسی طرح ہی جواب دے دیا, وہ جو رحمتیں تمہیں ملنی تھی وہ سائڈ پہ ہو گئیں. اس لیے اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے جب بندہ درگزر کر رہا ہوتا ہے, بالکل اللہ کی رحمت اس کو گھیرے میں لیا ہوتا ہے. لیکن اگر بندہ متبادل اگینسٹ اس کے وہی جواب دے دے تو پھر جو رحمت مل رہی ہوتی ہے پھر تو وہ مد مقابل ہو گیا نا. تو مد مقابل ایک ہی صورت میں ہو سکتا ہے, دین کفر کے. یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تن برداشت کر رہے ہیں, کون یہ کہہ سکتا ہے آگے سے میں تن برداشت کر رہے ہیں؟ نہیں, کہنے میں کہنے میں کہہ بھی سکتا ہے کہ میں میری برداشت ہے, یا یہ کہنے کے بجائے اگر اتنا کہہ دے کہ یار میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ سب سے اچھا جملہ ہے, جملوں کا استعمال اچھا, جملوں کا, کہ یار میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات کروں. جی 1 منٹ کے اندر بس اپنی گفتگو کو سمیٹ. میں آخر میں یہ بات حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جی 4 جملے فرمایا. انہوں نے فرمایا کہ حب الخلیل, محبوب سے محبت کرو, اور پوری کائنات کا مخلوق کا محبوب بھی وہی ہے اور خالق کا محبوب بھی وہی ہے. اور دوسرا فرماتے ہیں بغض القلیل, یہ جو نفرتیں ہم نے پال رکھی, خام خواہ کی بغض اور انتقام اور غصے اور غضب اور قہر, یہ اس کو کم کریں, اس آنچ کو دھیما کریں. تیسری بات کہتے ہیں اتباع و تنزیل, جو نازل کیا گیا اس کی اتباع کیجیے, اس کے فالور بنیے. اور چوتھی بات خوف التحویل, کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کا آپ کو خوف ہو. اور دیکھیے ابو بکر صاحب کے اس مہینے میں ہم نے کثرت سے دعائیں کرتے ہیں, بالخصوص آخری عشرے میں, کہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا. تم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں تو دوسروں کو بھی معاف کر دیں. اس معاف کرنے کے سلسلے کو دراز کیجیے. اور آج کی جدید سائنسی تحقیقات نے بھی واضح کر دیا ہے کہ خوش رہنے کے
فزیکلی اور سائیکلوجیکلی بڑے امپیکٹ ہیں، بڑے اثرات واضح ہوتے ہیں. یہ بلڈ پریشر کی بیماریاں آپ دیکھیں، ہارٹ کے ایشوز جو ہیں، یہ زیادہ غصے کی حالت میں جو ہوتا ہے بندے، ان کے یہ معاملات بڑھ جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں. تو خوش رہنا سیکھیے، اگنور کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. الہی آمین. بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ. ناظرین محترم، اس ماہ مبارک سے یقیناً ہمیں استفادہ حاصل کرتے ہوئے، جہاں پر یہ ہماری ٹریننگ کرنے آتا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، اپنے اندر کو چینج کرنا ہے، تبدیلی اپنے اندر حقیقی معنوں میں ہمیں لے کر آنی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ حافظ اللہ سہروردی صاحب، پروفیسر جناب عقیل احمد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ. ذیشان ایوب صاحب، آقا کریم کے ثنا خان، ہمارے آج کے مہمان تھے. کل انشاءاللہ ہماری آپ سے ملاقات 8ویں روزے کی سحر میں ہوگی، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد شہر کراچی اور اس کے گرد نواح میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا. حافظ صاحب یقیناً اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے خوبصورت کلام پاک پیش کریں گے اور ہم اجازت دیں گے انشاءاللہ. جی حافظ صاحب، بسم اللہ. یہ ہمارے فیضان صاحب ہیں، فرحان صاحب اور فیضان صاحب. درویش کلک جو ہمارے یہ بھائی ہیں، انہوں نے ایک فرمائش کی ہے، 2 دن سے مجھے میسج کر رہے ہیں، تو اس کے 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں ٹائم میں رہتے ہوئے. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے. چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا
असां मुड़ मुड़ जगते आउणा नहीं साडा जोगियां वाला फेरा असां मुड़ मुड़ जगते आउणा नहीं साडा जोगियां वाला फेरा मेरी आस उम्मीद दी दुनिया विच तेरी याद दा दीवा बलदा तेरी मेरी आस उम्मीद दी दुनिया विच तेरी याद दा दीवा बलदा ऐ महबूबा दे महबूबा ए सारा चानन तेरा ऐ महबूबा दे महबूबा ए सारा चानन तेरा चल आज़म ओथे चल वसीए जिथे यार दा आउणा जाना है चल आज़म है चल आज़म ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख न रजाऊं लूलू दे मुंड लख लख चश्मा हिक खोला हिक कजा इतना डिठया मैनू सब्र न आवे ते मैं होर कित वल बजा मुर्शिद दा दीदार में बाहू सानू लख करोड़ा हजार चल आज़म ओते चल वसीए जिथे यार दा आउणा जाना है उस नगरी विच की रहना है जिथे सजना बाज हनेरा उस नगरी विच की रहना जिथे सजना बाज हनेरा उस नगरी विच की रहना है जिथे सजना बाज